الرحمن الرحیم رجب کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ 4 مہینے ایسے جو حرمت والے ہیں، ان حرمت والے مہینوں کے اندر ایک رجب کا مہینہ بھی ہے۔ آتا ہے کہ جو انسان رجب کے مہینے میں اگر ثواب نیکی کرتا ہے تو اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو گناہ کرتا ہے اس کا گناہ بھی زیادہ ملتا ہے اس کو۔ اس رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے تو روزہ رکھتے تھے، روزہ چھوڑ دیتے تو روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ صحابہ فرماتے رکھتے تھے تو یوں لگتا تھا پورا روزہ رکھیں گے، چھوڑ دیتے تو یوں لگتا ہے کبھی روزہ رکھا ہی نہیں، روزہ رکھے گے نہیں آپ۔ تو یہ آپ کا معمول تھا۔ اس رجب کے مہینے میں ہمارے بزرگوں کا یہ وتیرہ رہا، یہ عمل رہا ہے کہ وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رجب بھی دکھا دے، اور رجب کے بعد شعبان کا مہینہ پھر رمضان تک پہنچا دیجیے تاکہ رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کر سکے۔ یعنی کہ رمضان کی دعا رجب کے مہینے سے شروع ہو جایا کرتی، اس کی تیاری شروع ہو جایا کرتی تھی۔ اس رجب المرجب کے مہینے میں کچھ ایسے کام جو انسان کرتا ہے، آیا کہ وہ کام کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے، آج اس ویڈیو میں یہی ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اگر آپ فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کیجیے اور آگے ضرور شیئر کیجیے۔ دیکھیں، اسلام سے پہلے عرب رجب کی بہت تعظیم کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے، اور اتنا اس قدر احترام کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرع کی رسم اور عتیرہ کی رسم کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ عتیرہ کہتے ہیں قربانی کیا کرتے تھے، یعنی کہ رجب کے مہینے میں وہ بتوں کے نام پر مشرکین کیا کرتے تھے، بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے۔ یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم فلاں بت کے لیے ہم یہ کام کریں، فلاں بت کے لیے اونٹنی ذبح کر رہے تھے، اپنے جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لوگ کرتے ہیں، جو لوگ کرتے ہیں وہ کر، لیکن بہرحال اس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے، مشرکانہ کام ہے یہ والا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس حدیث کو کیا کہتے ہیں بخاری نے بیان کیا ہے، بخاری شریف حدیث نمبر ہے 5473۔ اچھا، رجب کے مہینے میں ایک نماز بھی وہ لوگ پڑھا کرتے تھے۔ اس رجب کی وہ نماز کب پڑھتے تھے کہ جمعرات کی رات، جمعے کی رات، یعنی کہ جمعرات کی رات یا جمعے کی رات یا درمیانی رات یا آخر رات میں خاص ایک نماز پڑھتے تھے جس کو صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے۔ تو واضح رہے کہ اس کی بھی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، اس سے بھی منع کیا گیا، اس سے نمبر گھٹ روایات ہے۔ نمبر 3، جو لوگ کرتے ہیں وہ رجب کے مہینے میں زکوٰۃ بہت یکسوئی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو یقین مانے زکوٰۃ کے لیے رجب کا مہینہ کو ضروری نہیں ہے، رمضان کو ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ جب آپ پر فرض ہوگی تو آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس جتنا پیسہ آ گیا ہے، وہ پیسہ اس کو صاحب نصاب بنا دیتا ہے، وہ مالدار بن جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو مثال کے طور پر ایک بندے کو جنوری کے مہینے میں آپ کو انگلش وہ اپنے دوسرے مہینے کو جنوری کے مہینے میں وہ آدمی اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب اس پر ضروری ہے کہ وہ جنوری کے مہینے میں ہی زکوٰۃ ادا کرے، کیونکہ جنوری کے مہینے میں سال پورا ہوگا، زکوٰۃ کے لیے سال ضروری ہے، تو جنوری میں وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اس کے لیے ضروری کہ وہ رجب میں ادا کرے، یعنی کہ جس مہینے میں اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی اگلے مہینے اسی مہینے میں اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی اس کو۔ تو اس کے لیے رجب کا ضروری نہیں ہے۔ بعض حضرات صرف رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو یہ زکوٰۃ کے لیے کچھ مختص نہیں ہے کوئی مہینہ، جب آپ پر زکوٰۃ ہوگی آپ کو ادا کرنی پڑے گی وہ والی زکوٰۃ۔ تو یہ چند ایسے خرافات ہیں جو لوگ کرتے ہیں، جو لوگ اعمال کو کرتے ہیں، تو جس سے ان کو فائدے الٹا نقصان ہوتا ہے، وہ اب آخرت کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی دوست آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کے بیہودہ پیچیدہ کام کو مت کریں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ان کی کوئی شریعت کے اندر حقیقت نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔ فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں، فالو کریں، آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔